السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ آج 26 فروری 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں، جو کہ غیر ملکی افراد کے لیے ان کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اکثر غیر ملکی افراد صرف لا علمی کی وجہ سے کافی نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ دوستو، میرے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ دوستو، آپ حضرات کی جانب سے ایک بہت اہم سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے، وہ یہ کہ اگر کفیل کے پاس 4 ملازم ہوں تو کتنا ٹیکس دینا ہوگا، کیونکہ اقامہ رینیو کرتے وقت ان کا کفیل یا ان کی جو بھی کوئی چھوٹا مؤسسہ ہوتا ہے وہ ان سے ٹیکس کی بات کرتا ہے۔ دوستو، ابھی تک کے سعودی قوانین جو ابھی تک نیوز کے مطابق انہوں نے بتایا ہے کہ ایسے تمام چھوٹے مؤسسے جس میں 4 ملازم ہوں، ایسے مؤسسوں پر یا ایسی چھوٹے کفیل کے کام کے اوپر ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ وہ تمام مؤسسے جن کا 5 سال کا وقت جن کو ہو چکا تھا ان کے اوپر یہ ٹیکس لاگو کر دیا گیا تھا، یعنی ان سے لیا جائے گا، مگر وہ جو ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں اور ان کے اندر صرف 4 ملازم ہیں اور اس کا کفیل یا جو بھی جس کا اس کا ادارے کا سربراہ ہے وہ خود بھی کام کرتا ہے، تو ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو تفصیلات وزارت عمل نے اور جو جوازات کی جانب سے تفصیلات آئی تھیں، وہ تمام تفصیلات یہی تھیں کہ 4 ملازم ہونے کی صورت میں اس کفیل یا اس جو چھوٹا مؤسسہ ہے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ملازمین پر جو ٹیکس ہے وہ معاف کر دیا گیا تھا، مگر یہ چھوٹ صرف 5 سال کے لیے دی گئی تھی۔ اگر کسی مؤسسے کو 5 سال سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے تو ان سے باقاعدہ یہ ٹیکس لیا جائے گا۔ یہ وہ تفصیلات تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، جو پچھلے دنوں خبروں کے ذریعے سعودی حکومت نے مطلع کیا تھا، وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ سعودی وزیر اطلاعات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی میں کام کرنے والے کسی بھی ادارے کو سعودی عرب میں کام کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ایسے تمام دعوے جھوٹے اور بے بنیاد ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی سعودی عرب میں کام کر سکتی ہے۔ اگر یہاں رہنے والوں کو کسی بھی ایسے ادارے کے بارے میں علم ہو تو معلومات فوری طور پر سعودی حکومت سے شیئر کریں۔ وزارت اطلاعات اس سلسلے میں بھرپور کارروائی کرے گا، کیونکہ ایسے تمام ادارے یا ایسے تمام افراد جو کہ چھپ چھپا کر اس طرح کی کوئی ڈیجیٹل کرنسی کے تھرو، جسے پچھلے دنوں آپ حضرات نے دیکھا تھا بٹ کوائن وغیرہ کا اس سلسلہ کچھ چلنے والا تھا، اس تمام سلسلے میں سعودی حکومت نے مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے، کیونکہ فرضی کرنسی اور اس طرح کے تمام جو بھی کاروبار ہیں وہ غیر قانونی قرار دیے جا چکے ہیں۔ سعودیہ میں ایسے کسی بھی ادارے کو کاروبار کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کو اور غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ انٹرنیٹ پر بے شمار ویب سائٹ ایسی ہیں جو فرضی کرنسی اور شیئر مارکیٹ میں کاروبار کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایسی تمام جو ویب سائٹ اور یہ سراسر یہ صحیح نہیں ہے، ان سے کسی بھی صورت میں کاروبار نہ کیا جائے، اور اس طرح سے اگر کوئی بھی کاروبار شخص کرے گا تو وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا، اور سعودی حکومت اگر ایسے کسی شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرے گی تو فوری طور پر غیر ملکی ہونے کی صورت میں اسے سزا اور جرمانے کے ساتھ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اور اس طرح سے جو یہ مختلف فرضی ویب سائٹس ہیں وہ فرضی کرنسی اور شیئر مارکیٹ میں فروخت کرنے کی ترغیب دے کر بھاری منافع کا وعدہ کرتے ہیں، ان سے ہوشیار اور بچ کر رہا جائے۔ یہ تمام ویب سائٹ غیر قانونی ہیں، جس پر سعودی حکومت مکمل کارروائی کرنے کا حق رکھتی ہے۔ لہٰذا دوستو، کسی صورت میں بھی یہ ڈیجیٹل کرنسی کے چکر میں نہ آئیں۔ جو فزیکل کرنسی ہے، جیسے آپ ڈالرز یا آپ ریال کے اندر جو کاروبار آپ کرتے ہیں وہی کریں۔ یہ فرضی کرنسی صرف اور صرف انٹرنیٹ تک محدود ہے، اس سے آپ کو بھاری مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ الشریع پولیس نے اطلاع دی ہے کہ ایک کمپنی کی رہائش پر ایک پاکستانی
جہاں بحق ہو گیا ہے۔ اس کی میت باتھ روم سے برآمد ہوئی ہے۔ پولیس اپنی ابتدائی تفتیش میں اس سلسلے میں کر رہی ہے۔ ہلال احمر کی جو ٹیمیں ہیں جو موقع پر پہنچی، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ فزیکل موت لگتی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ اس پاکستانی جو شہری ہے اس کا تعلق کس کمپنی سے تھا اور اس کا نام کیا تھا، اس بارے میں تفصیلات ابھی نہیں آئی ہیں۔ سعودی عرب کے فوری افرادی قوت، جسے ہم ہدف کہتے ہیں، اس ادارے نے کہا ہے کہ تمام پرائیویٹ اداروں کے ساتھ مل کر 26 تا 28 جمادی الثانی یعنی 3 سے 5 مارچ تک ریاض انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر میں سعودیوں کو روزگار دلانے کا جامع پروگرام تیار کرنے کے لیے عالمی فورم کا اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں سعودی اور بین الاقوامی ماہرین شرکت کریں گے۔ اس موقع پر روزگار کی متلاشی سعودی خواتین اور مرد حضرات کے لیے ایک نمائش، ورکشاپ، لیکچرز اور سیمینار بھی ہوں گے۔ فورم کے شرکاء سعودی افرادی قوت کو لیبر مارکیٹ میں ملازمت کا اہل بنانے، ملازمت برقرار رکھنے کے ضامن طور طریقے اپنانے اور انہیں پیداواری ملازمین تبدیل کرنے کے لیے طریقوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس اجلاس میں پرائیویٹ کمپنیز کو، ان کے مالکان کو سعودی خواتین و حضرات کی ضرورتوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ سعودیزیشن کو ٹھوس اور مزید بہتر بنانے کے لیے مختلف تدابیروں پر یعنی کہ کچھ ایسے ویز کو تلاش کرنے پر غور کیا جائے گا اور اس پر بحث کی جائے گی۔ لہٰذا اس طرح کے فورم کے بعد اکثر رزلٹ یہی آیا ہے کہ سعودیزیشن میں کافی اضافہ ہوگا اور اس سلسلے میں غیر ملکی بہت سارے مزید کاموں سے فارغ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس سلسلے میں مزید اطلاعات کیا آتی ہیں وہ فوری طور پر آپ حضرات سے شیئر کر دی جائیں گی، کیونکہ سعودی حکومت مکمل کوشش کر رہی ہے کہ 50,000 سے 70,000 کے قریب نئی ملازمتیں مارکیٹ میں پیدا کر کے سعودی شہری اور سعودی جو لڑکے اور لڑکیاں مختلف یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آتے ہیں ان کو ملازمتیں فراہم کی جائیں۔ اس سلسلے میں جو مزید اطلاعات آئیں گی فوری طور پر آپ حضرات سے شیئر کر دی جائیں گی۔ میرے چینل ساتھ مستقیم کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا۔ جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ واٹر ٹریٹمنٹ پارٹ 2 کا ٹھیکہ باقاعدہ اس پہ کام شروع کر دیا گیا ہے، جس میں کافی زیادہ غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو ملازمتیں ملیں گی۔ اسی جو پروجیکٹ ہے اس کی بنیاد پر 5 لاکھ موقع میٹر گندے پانی کو قابل استعمال بنایا جائے گا۔ اس ٹھیکے کے بعد جدہ شہر کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ گندے پانی کو قابل استعمال بنانے سے متعلق شہر کی بڑھتی ہوئی ضروریات پوری ہو سکیں گی، کیونکہ سمندر کے کنارے ہونے کی وجہ سے جدہ شہر میں جو زیر زمین پانی ہے وہ کڑوا ہے، قابل استعمال یعنی پینے کے قابل نہیں ہے۔ لہٰذا وہ پانی جو گندا پانی ہے اسے قابل استعمال بنانے کے لیے ایک باقاعدہ پلانٹ کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ ٹھیکہ ویژن 2030 کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کا فنڈ 100% سعودی بینک فراہم کریں گے۔ یہ ٹھیکہ 6 گروپوں نے مشترکہ طور پر لیا ہے، اس میں 9 سعودی اور 7 بین الاقوامی کمپنیاں شامل ہیں۔ یہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ 2021 میں مکمل ہو جائے گا، جس پر بہت سارے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد ملازمتیں حاصل کر سکیں گے۔ دوستو، وزارت عمل نے ایک بار پھر تمام جو غیر ملکی افراد مملکت میں رہتے ہیں انہیں واضح طور پر اعلامیہ جاری کر کے یہ کہا ہے وہ ہر صورت میں اپنے کفیل اپنے پروفیشن کے لحاظ سے کام کریں، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کو غیر قانونی تصور کرتے ہوئے گرفتار کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ غیر قانونی کام کسی صورت میں نہ کریں۔ لہٰذا اس سلسلے میں دوستو ابھی پچھلے دنوں جو سیکیورٹی ادارے غیر قانونی افراد کے خلاف مملکت میں آپریشن کر رہے ہیں، جس میں 12 مختلف ادارے شامل ہیں، اس میں تقریباً 5 لاکھ ایسے افراد کو گرفتار کر کے بہت ساروں کو ڈیپورٹ بھی کر دیا گیا ہے جو کہ اپنے کفیل اور اپنے اقامے کے لحاظ سے کام نہیں کر رہے تھے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو آپ لیگل بھی ہیں، اقامہ بھی آپ کا ٹھیک ہے، صرف اپنے کفیل اور اپنی کمپنی کے پاس کام نہ کرنے کی وجہ سے یا اپنے پروفیشن یعنی میں کے اقامے کے لحاظ سے کام نہ کرنے کی وجہ سے گرفتار ہونے سے بہتر ہے کہ اپنے کفیل اور کمپنی کے لحاظ سے کام کریں، اور یا اپنے کوئی بھی دوسرا کام اگر آپ کو ملتا ہے تو وہاں پر ٹرانسفر کروا لیں، تاکہ کسی بھی صورت میں آپ غیر قانونی تصور نہ کیے جائیں اور آپ کو ڈیپورٹ نہ کیا جائے۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعے کو سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ شاہراہوں کے مسافر لازمی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، لہٰذا آنے والے دنوں میں جمعے تک کافی زیادہ موسم خراب رہنے کی امید ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مزید بتایا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے علاقوں میں درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوگا، خصوصاً مغربی علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ موسم کسی بھی وقت تیزی سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ عسیر، نجران، جازان، باہا، طائف کی پہاڑی علاقوں میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے، لہٰذا مملکت کے بیشتر علاقوں میں موسم غیر یقینی اور غیر مستحکم رہے گا، لہٰذا مملکت میں رہنے والے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ مزید کوئی اہم ترین خبر آئے گی فوری طور پر آپ حضرات سے شیئر کر دی جائے گی، لہٰذا میرے چینل ساتھ مستقیم کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔